اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالكتاب والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت سے لے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وصیت کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا۔ ٹھیک قول یہی ہے، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بے وصیت لے لے گا، کہ اگر کوئی وارث ہے کسی کا تو اس کی وصیت نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ حقدار ہے اس کا۔ سنن وغیرہ میں اور حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ مسند احمد میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، اوروں کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی۔ پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور 1/3 مال میں سے وصیت کا اختیار باقی رہا۔ اس آیت کے حکم کو منسوخ کرنے والی آیت للرجال نصیب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی تشریح رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور زہری رحمہ اللہ، یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتلاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے تعجب ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وہ وصیت فرض کی گئی جس کا بیان اس آیت میں آیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی، اور یہی قول اکثر مفسرین اور معتبر فقہاء کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے، اور جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس، صحاف، مسلم بن یسار اور علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں سعید بن جبیر
ربی بن انس، قتادہ اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اس قول کی بنا پر پہلے فقہ کی اصطلاح میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہری۔ اس لیے میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کی روح سے وصیت میں داخل تھے، کیونکہ قرابت دار عام ہیں، خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو۔ تو اب وصیت ان کے لیے ہوئی جو وارث نہیں، اور ان کے حق میں نہ رہی جو وارث ہیں۔ یہ قول اور بعض دیگر حضرات کا یہ قول ہے کہ وصیت کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا اور وہ بھی غیر ضروری۔ دونوں کا مطلب قریباً ایک ہوگا، لیکن جو لوگ وصیت کے اس حکم کو واجب کہتے ہیں، اور روانی عبارت اور سیاق و سباق سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ آیت منسوخ ہی ٹھہرے گی، جیسے کہ اکثر مفسرین اور معتبر فقہاء کرام کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ پس والدین اور وراثت پانے والے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا بالا جمع منسوخ ہے بلکہ ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ آیت میراث کا حکم مستقل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واجب و فرض ہے۔ ذی الفروض اور اسبات کا حصہ مقرر ہے، اور اس سے اس آیت کا حکم قیلتا اٹھ گیا۔ باقی رہے وہ قرابت دار جن کا کوئی ورثہ مقرر نہیں، ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ کچھ تو اس کا حکم اس آیت سے بھی نکلتا ہے، دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں صاف آ چکا، صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو کہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے ہوئے گزارے۔ راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ قرابت داروں اور رشتہ داروں سے سلوک و احسان کرنے کے بارے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک صاف کروں گا اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا۔ خیرن سے مراد یہاں مال ہے۔ اکثر جلیل القدر مفسرین کی یہی تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کا تو قول ہے کہ مال خواہ تھوڑا ہو خواہ بہت، وصیت مشروع ہے، جیسے میراث تھوڑے مال میں بھی ہے اور زیادہ میں بھی۔ بعض کہتے ہیں وصیت کا حکم اس وقت ہے جب زیادہ مال ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قریشی مر گیا اور 300-400 دینار اس کے ورثہ میں تھے اور اس نے وصیت کچھ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ رقم وصیت کے قابل ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک بیمار کی بیمار پرسی کو گئے۔ اس سے کسی نے کہا وصیت کرو، تو آپ نے فرمایا وصیت خیر میں ہوتی ہے، اور تو کم مال چھوڑ رہا ہے، اسے اولاد کے لیے ہی چھوڑ جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 60 دینار جس نے نہیں چھوڑے اس نے خیر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے ذمہ وصیت کرنا نہیں۔ طاؤس 80 دینار بتلاتے ہیں، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ 80 دینار بتلاتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ 1000 بتلاتے ہیں۔ معروف سے مراد نرمی اور احسان ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس میں بھلائی کرے برائی نہ کرے، وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسراف اور فضول خرچی نہ کرے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مالدار ہوں اور میری وراثت صرف میری ایک لڑکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجئے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجئے؟ فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، گو یہ بھی بہت ہے، تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور وہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ 1/3 بہت ہے۔ مسند احمد میں ہے، خندلہ بن جزیم بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حنفیہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹ کی وصیت کی۔ ان کی اولاد پر یہ بہت گراں گزرا، معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقہ میں 5 دو، ورنہ 10 دو، ورنہ 15 دو، ورنہ 20 دو، ورنہ 25 دو، ورنہ 30 دو، ورنہ 35 دو، اگر اس پر بھی نہ مانو تو خیر زیادہ سے زیادہ 40 دو۔ پھر فرمایا جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں کمی پیشی کر دے یا وصیت کو چھپا لے، اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمے ہے، میت کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا ہے اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی جانتا ہے، اور اس سے کوئی آواز پوشیدہ نہ کوئی راز۔ خیف کے معنی خطا اور غلطی کے ہیں، مثلا کسی وارث کو کسی طرح زیادہ دلوا دینا، مثلا کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے اتنے میں بیچ دی جائے وغیرہ۔ اب یہ خواہ بطور غلطی یا خطا کے ہو یا زیادتی محبت و شفقت کی وجہ سے بغیر قصد ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو یا گناہ کے طور پر، تو وصی کو یعنی جس نے وصیت کی ہے اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت کو عذاب الہی سے بچے اور حقداروں کو حق بھی پہنچے اور وصیت بھی شروع کے مطابق پوری ہو۔ ایسی حالت میں بدلنے والے پر کوئی گناہ یا حرج نہیں، واللہ عالم۔ ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اس طرح لٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت گناہ گار گناہ کرنے والے کا صدقہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں بھی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ولید بن یزید جو اس حدیث کا راوی ہے اس نے اس میں غلطی کی ہے، دراصل یہ کلام حضرت عروہ کا ہے۔ ولید بن مسلم نے اسے اوزاعی سے روایت کیا ہے اور عروہ سے آگے سند نہیں لے گئے۔ امام بن مردویہ بھی ایک مرفوع حدیث بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وصیت کی کمی بیشی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس حدیث کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ اس بارے میں سب سے اچھی وہ حدیث ہے جو مسند عبد الرزاق میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے۔ آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لو۔ کون سی آیت کو؟ کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اچھا، آگے آیت نمبر 183 اور 184، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل یہاں پہ رمضان کی بات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ تو اس کے بارے میں ایک سائنسی اگزامپل دینا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک سال میں 30 دن دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، صرف صبح کھاتا ہے اور شام کو کھاتا ہے، یعنی انہوں نے روزے کا نام تو نہیں لیا کیونکہ کافر لوگ تو نہیں سمجھتے یہ چیزیں، تو انہوں نے کہا جو بندہ مطلب 30 دن اس طرح عمل کرتا ہے جیسے روزے ہیں، تو اس بندے کو کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو روزے اور نماز کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کی بجاوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، ردی اخلاق اور بیہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضہ کی بجاوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، جیسے کہ اور جگہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں بھی فرمایا ہے کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے گزرنے والوں پر تھے۔ روزے سے بدن کو پاکیزگی ملتی ہے اور عمل شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ جوش کو سرد کر دیتے ہیں۔ پھر روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند دن ہی ہیں تاکہ کسی پر بھاری نہ پڑے اور ادائیگی سے قاصر نہ رہ جائے، اچھا بلکہ ذوق شوق سے اس الہی فریضہ کو بجا لائے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بدلا، اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں. پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے، اور اس کے بعد اور دنوں میں جب کہ یہ عذر ہٹ جائے تو قضا کر لیں، یعنی وہ روزے قضا کے طور پہ رکھ لیں. ہاں، ابتدائے اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، مگر فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے تو افضل ہے، گو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے بہتر تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں. اچھا، مسند احمد میں ہے حضرت معاذ بن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. نماز اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. الحمدللہ. پہلے تو 16-17 مہینہ تک مدینہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی. پھر قد نرا والی آیت آئی اور مکہ شریف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو پکارا جاتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے. لیکن اس سے آخر عاجز آ کے پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حالہ پہنے ہوئے ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوبارہ یوں ہی آذان پوری کی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھاؤ اور اذان کہیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. سبحان اللہ. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے تھے. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا کچھ رکعتیں ہو چکی تھیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، تو وہ جواب دیتا کہ اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حال میں پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز چھوٹ جائے گی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کروں گا. چنانچہ انہوں نے یہی کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا حضرت معاذ نے تمہارے لیے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یوں ہی کیا کرو. اور یہ 3 تبدیلیاں تو نماز کی ہوئیں. روزوں کی تبدیلیاں اب سنیں. پہلے نمبر پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کتب علیکم الصیام نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے. دوسرا ابتدائی یہ حکم تھا کہ چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے. پھر یہ آیت اتری فمن شہد منکم شہر فلیصومہ، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے.
پس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسری حالت یہ کہ ابتدا میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا۔ سو گیا تو پھر گو رات کو ہی جاگے، لیکن کھانا پینا اور جماع اس کے لیے منع تھا۔ پھر سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ دیا۔ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی صحابہ سے مجامعت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے عاشوراء کے روزے رکھا جاتے تھے، جب رمضان کی فضیلت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ کا مطلب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جو چاہتا رکھتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ہے، ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا، جو چاہتا فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے منسوخ کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں، مراد اس سے بوڑھا مرد اور بوڑھیا عورت ہے جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان میں گیا، دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کا حکم منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ جو بے طاقت بڑے کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں، بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں، ایسے بوڑھے بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو روزہ نہ رکھیں اور نہ اس پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، ہمیں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں لہٰذا یہ بھی مثل بچے کے ہے، نہ اس پر کفارہ ہے نہ اس پر قضا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ہے کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، اکثر علماء اکرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں 2 سال تک روزے نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلا دیا کرتے۔ مسند ابو لیلہ میں ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے 3 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا کرتے۔
اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں جب انہیں حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، علماء میں سخت اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں، اور جب خوف ہٹ جائے قضا بھی کر لیں۔ بعض کہتے ہیں صرف فدیہ ہے، قضا نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں قضا کر لے، فدیہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، نہ فدیہ نہ قضا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب الصیام میں بسط و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ والحمدللہ بظاہر یہی بات دلائل سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کریں، نہ فدیہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری سختیاں معاف فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔